سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے والے ہی ہو۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یہ عہد بنی اسرائیل سے تھا، لیکن امت مسلمہ سے بھی ہے، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے اور کفر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ کے سوا کسی کو پوجنا، اسے خدا الہ معبود سمجھنا، اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج امت مسلمہ مغربی تہذیب کی الغار سے متاثر ہو کر اس فریضے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ماں باپ کی نافرمان ہے، اور والدین اکثر اپنی اولاد کے سلوک کی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں۔ آئیے چند باتیں والدین کے حقوق کے متعلق ہم سماعت کریں۔ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں ہرگز اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں نہ جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ یعنی قرآن فرماتا ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا جس سے انہیں تکلیف ہو، انہیں جھڑکنا منع ہے، ان سے ادب و تعظیم سے بات کرنا ضروری ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے حضور نرم دلی سے عاجزی کے بازو بچھا رکھ، یعنی ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کر اور نرم دلی اور ہمدردی کا برتاؤ کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 21ویں پارے میں ارشاد ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک،
تو میرا شکر مان اور اپنے والدین کا شکر مان۔ ماں باپ دونوں کی اطاعت، فرمانبرداری اور خدمت ضروری ہے، لیکن قرآن نے خاص طور پر ماں کا ذکر کیا کہ اس نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اس قدر ضروری ہے کہ انبیاء کو بھی حکم دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 14، 16واں پارہ، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، سختی کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 32، 16 پارے میں ارشاد ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے جبار، سختی کرنے والا، بدبخت نہ بنایا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کتاب الجہاد میں اور کتاب الادب میں لکھتے ہیں، اور امام مسلم کتاب الایمان میں لکھتے ہیں، حدیث نمبر 137 اور 140، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، فرمایا نماز وقت پر ادا کرنا۔ قلت ثم ای، میں نے پوچھا اس کے بعد؟ قال بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ قلت ثم ای، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ امام بخاری کتاب الجہاد میں اور کتاب الادب میں لکھتے ہیں، اور امام مسلم کتاب البر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، قال جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنه فی الجہاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی۔ فقال احی والداک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، اس نے عرض کی ہاں۔ قال فیہما فجاہد، تو ان دونوں کی خدمت میں جہاد کر۔ امام ابن ماجہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کتاب الادب باب نمبر 1 میں لکھتے ہیں، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ قال ہما جنتک و نارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں، ان کی خدمت کرے گا تو جنت پائے گا، انہیں ناراض کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو اور میرے رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو۔ مسند امام احمد بن حنبل 3 جلد صفحہ نمبر 156 پر لکھتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے
اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری خدمت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عفوا عن نساء الناس، لوگوں کی عورتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں پاک رہیں گی، وبروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ یہ حدیث امام حاکم نے روایت فرمائی۔ حضرت امام ذکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری نے الترغیب و ترہیب میں اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ مسلم شریف کتاب البر حدیث نمبر 9 اور 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو۔ قیل من یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ کون؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو، یعنی ان کی خدمت نہ کرے اور جنت کو حاصل نہ کرے، تو واقعی اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا گیا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ الترغیب و ترہیب تیسری جلد صفحہ نمبر 343 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعرات کو جمعے کی شب بنو آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ الترغیب و ترہیب تیسری جلد صفحہ نمبر 346 پر بخاری شریف، ابو داؤد شریف اور ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ اسی کتاب الترغیب و ترہیب تیسری جلد صفحہ نمبر 348 پر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی پرورش کے لیے جد و جہد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے فرمایا اس شخص کی مثل ہے جو اکتائے بغیر قیام کرے اور مسلسل روزے رکھے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا، یعنی جو بیوہ اور مسکین کی پرورش کے لیے کوشش کرتا ہے اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو پوری رات قیام کرے اور اسے تھکن محسوس نہ ہو اور مسلسل وہ روزے رکھے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ والدین کی فرمانبرداری تو ضروری ہے، لیکن اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں، شریعت کے خلاف کوئی کام کہیں، تو پھر
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا جائے گا، شریعت پر عمل کیا جائے گا، اور اس مسئلے میں والدین کا کہنا نہیں مانا جائے گا، مگر پھر بھی ان سے الجھنے اور بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، پھر وہ سختی کریں تو سختی برداشت کرے، لیکن شریعت کی نافرمانی نہ کرے۔ اسی طرح اگر رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب، گستاخ ہوں، بدعقیدہ ہوں، تو ان سے قطع تعلقی کرنی چاہیے اور ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر رشتہ دار شرابی ہو، دہشت گرد ہو، چور ہو، لٹیرا ہو، اور اس کے قرب میں جانے سے ہمیں یا ہماری اولاد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یا یہ خطرہ ہو کہ یہ ہماری اولاد کو بھی گناہوں میں لگا دے گا، تو اس سے دوری اختیار کرنا جائز ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد ہے نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی اے بنی اسرائیل تم میں سے اکثر لوگ اس عہد کو کرنے کے بعد پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے والے ہی ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا، اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے، گواہ بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے۔ واقعے کی صورت یہ ہوئی کہ مدینہ شریف کے ارد گرد یہودیوں کے دو قبیلے بنی قریظہ اور بنی نودیر سکونت رکھتے تھے۔ مدینہ شریف میں دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے، ساتھی تھے، اور بنی نودیر خزرج کے حلیف تھے، ساتھی تھے۔ یعنی ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم کھائی ہوئی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے رہتے اور ان کے درمیان جنگیں کئی سالوں سے جاری تھیں۔ بنی قریظہ اوس کی اور بنی نودیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے۔ بنی قریظہ بنی نودیر کو اور بنی نودیر بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے، انہیں ان کے مساکن سے، گھروں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے ساتھی، ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلا اگر بنی نودیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، باوجود اس کے کہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے سامنے آ جاتا اس کے قتل کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتے۔ اس فعل پر ان کو ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے
ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے قیدیوں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو اس کے کیا معنی کہ قتل کرنے میں اور بستیوں سے نکالنے میں تو تم درگزر نہ کرو، اور گرفتار ہو جائیں تو چھڑاتے پھرو۔ عہد میں سے کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم قتل کرنے سے اور بستیوں سے نکالنے سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے، اور اس حرام کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ ارشاد فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم اور حرام پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کے ایک حکم کا نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے۔ اس میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ جب احکام الہی میں سے بعض کا ماننا بعض کا نہ ماننا کفر ہوا، تو یہود کا حضرت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی یہودی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو حضور کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوئے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو۔ دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے، ایک روز میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ دوستوں کی خاطر، حلیفوں کی خاطر عہد الہی کی مخالفت کرنے کا یہ وبال تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے اور ہم لوگوں کی خاطر دین کی مخالفت نہ کریں، کسی کی طرفداری میں گناہ نہ کریں، ورنہ آخرت بھی برباد ہوگی اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی اور آخرت کو برباد کیا۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور شریعت کی پابندی نصیب فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، رشتہ داروں کی خاطر، دوستوں اور لوگوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یہ ندامت کا باعث ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے
اور شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔